اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا و نبینا و شفیعنا و مولانا محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ محترم خواتین و حضرات، السلام علیکم۔ روح رمضان کے ساتھ ایک بار پھر حاضر میں ہوں آپ کا میزبان انیق احمد۔ روزانہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں اور انشاءاللہ تعالی پورے ماہ مبارک میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے رہیں گے اپنے عہد کے جید علماء کے ساتھ۔ روزانہ ایک نیا موضوع ہوتا ہے اور ہم سیکھتے ہیں کہ یہ موضوع ہمیں کس طرح زندہ رہنا سکھاتا ہے قرآن و سنت کی روشنی میں۔ یہ ماہ مبارک یہ ہے ہی نزول قرآن کا مہینہ، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس۔ خواتین و حضرات، کوشش یہ ہے کہ زیادہ سے زیادہ اس ماہ مبارک کی برکتوں کو حاصل کیا جائے۔ آج کا ہمارا موضوع ایک بہت اہم موضوع، گفتگو ہوتی رہتی ہے ہمارے مختلف حلقوں میں، گھروں میں، مجالس میں، کہ لوگ رفتہ رفتہ آداب گفتگو بھولتے جا رہے ہیں۔ یہ کیا ہو گیا ہے؟ ہماری نوجوان نسل یہ اپنی اقدار کو بھول چکی ہے، بات کرنے کا سلیقہ ہی نہیں انہیں۔ ہمارا دین مکمل ہے، ہمارا دین الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی وردیت لکم الاسلام دینا۔ خواتین و حضرات، ہمارا دین آداب گفتگو کی تعلیم کیسے دیتا ہے اور کس طرح دے رہا ہے؟ قولوا للناس حسنا، اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرما رہا ہے۔ خواتین و حضرات، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھجوایا جا رہا ہے کہ تم جاؤ، یہ فرعون کے پاس جاؤ، اس دین کا پہنچاؤ، لیکن دیکھو ذرا نرمی سے بات کرنا، قول لین کی بات قرآن کریم فرما رہا ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، وجہ وجود کائنات، جب آپ گفتگو فرماتے تو الفاظ گنے جا سکتے تھے۔ اللہ اکبر! آج کیا ہو رہا ہے؟ ہمارے گھروں میں کیا ہو رہا ہے؟ ہماری محفلوں میں کیا ہو رہا ہے؟ ہمارے ٹاک شوز میں کیا ہو رہا ہے؟ خواتین و حضرات، کیا ذمہ داریاں ہیں بحیثیت والدین، بحیثیت علماء، بحیثیت اساتذہ؟ کیوں یہ اخلاقی زوال آ رہا ہے بلکہ آ چکا ہے؟ ہمارے معزز علماء ہمیں تعلیم فرمائیں گے۔ دو جید علماء حسب روایت آج بھی ہمارے ساتھ ہیں، محترم ڈاکٹر محسن نقوی صاحب۔ خواتین و حضرات، ڈاکٹر محسن نقوی صاحب سے کون واقف نہیں؟ ہمارے ملک کا ممتاز نام، سابق ممبر اسلامی نظریاتی کونسل، پاکستان میں پڑھا، پاکستان کے باہر پڑھا، امریکہ سے آپ کا ڈاکٹریٹ کمپریٹیو اسٹڈیز آف ریلیجن میں تشریف فرما ہے۔ محترم مفتی ارشاد احمد اعجاز صاحب، ایک اور جانا مانا نام ہمارے ملک کا، عہد حاضر کے جملہ مسائل پر گہری نگاہ، ادراک بھی رکھتے ہیں اور حل بھی آپ عطا فرماتے ہیں قرآن و سنت کی روشنی میں۔ ثنا خوان رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ایک نام وہ نام نہیں ہے، اپنی انجمن ہے، اپنی ذات میں ایک ادارہ، محترم صدیق اسماعیل صاحب۔ خواتین و حضرات، اتنا کہنا کافی ہے، پاکستان میں نعت خوانی کے حوالے سے نسل در نسل آپ کا نہ ہی صرف تعارف ہو چکا ہے بلکہ آپ کے احسانات ہیں نسلوں پر نعت خوانی کے حوالے سے۔ صدیق اسماعیل صاحب آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں، اور قاری قرآن محترم قاری محمد اکبر مالکی صاحب۔ قاری محمد اکبر مالکی صاحب ہمارے ملک کا ایک بہت بڑا نام، پاکستان کی جانب سے کئی مرتبہ بیرون ملک تشریف لے جا چکے ہیں اور پاکستان کے لیے بہت انعام و اکرام اور بہت بڑے بڑے اعزازات کے ساتھ آپ واپس آئے ہیں۔ میں قاری محمد اکبر مالکی صاحب سے گزارش کروں گا کہ سورہ بنی اسرائیل 53 کی تلاوت سے آج کے پروگرام کا آغاز فرمائیں۔ محترم قاری محمد اکبر مالکی صاحب۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔
وقل لعبادي يقولوا التي هي أحسن سبحان اللہ. إن الشيطان ينزغ بينهم إن الشيطان كان للإنسان عدوا مبينا. سبحان اللہ. سبحان اللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَقُلْ لِعِبَادِي يَقُولُوا الَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِنَّ الشَّيْطَانَ يَنزَغُ بَيْنَهُمْ إِنَّ الشَّيْطَانَ كَانَ لِلْإِنسَانِ عَدُوًّا مُبِينًا. اللہ اکبر. اللہ اکبر. سبحان اللہ. سبحان اللہ. وَقُلْ لِعِبَادِي يَقُولُوا الَّتِي هِيَ أَحْسَنُ وَقُلْ لِعِبَادِي يَقُولُوا الَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِنَّ الشَّيْطَانَ يَنزَغُ بَيْنَهُمْ إِنَّ الشَّيْطَانَ كَانَ لِلْإِنسَانِ عَدُوًّا مُبِينًا. سبحان اللہ. سبحان إن الشيطان كان للإنسان عدوا مبينا. صدق الله العظيم. جزاک اللہ قاری صاحب. سبحان اللہ. سبحان اللہ. سبحان اللہ. سبحان اللہ. قاری محمد اکبر مالکی صاحب نے سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 53 کی تلاوت کی سعادت حاصل کی. ترجمہ پیش کر رہا ہوں. اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرے بندوں سے فرما دیجئے کہ زبان سے وہ بات نکالا کریں جو بہترین ہو. دراصل یہ شیطان ہے جو انسانوں کے درمیان فساد ڈلوانے کی کوشش کرتا ہے. حقیقت یہ ہے کہ شیطان انسان کا کھلا دشمن ہے. صدق اللہ العظیم. خواتین و حضرات، آج کا ہمارا موضوع آداب گفتگو. تفصیلاً گفتگو ہوگی. صدیق اسماعیل صاحب تشریف فرما ہیں ثناخوانی کے لیے. ہم نعتیں سنیں گے صدیق بھائی سے، لیکن فی الحال ہمیں جانا ایک بریک کی جانب. ایک چھوٹا سا بریک. ویلکم بیک خواتین و رمضان میں ایک بار پھر خوش آمدید. تشریف فرما ہے محترم ڈاکٹر محسن نقوی، محترم مفتی ارشاد احمد اعجاز، ثناخوان رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، محترم صدیق اسماعیل اور قاری قرآن قاری محمد اکبر مالکی صاحب. وقت ہے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سماعت کا. حضرت صدیق اسماعیل صاحب. صلی علی نبینا صلی علی محمد. حقیقت میں وہ لطف زندگی پایا
کرتے جو یاد مصطفیٰ سے دل کو بہلایا نہیں کرتے زباں پر شکوائے رنجول لایا نہیں کرتے زباں پر شکوائے رنجول لایا نہیں کرتے نبی کے نام لیوا غم سے گھبرایا نہیں کرتے نبی کے نام لیوا غم سے گھبرایا نہیں کرتے محمد مصطفیٰ کی شان رحمت تو ذرا دیکھو محمد مصطفیٰ کی شان رحمت تو ذرا دیکھو ستم سہتے تو ہیں لیکن ستم ڈھایا نہیں کرتے ستم سہتے تو ہیں لیکن ستم ڈھایا نہیں کرتے یہ ہے دربار آقا کا یہاں ملتا ہے بے مانگے یہاں ملتا ہے بے مانگے ارے ناداں یہاں دامن کو پھیلایا نہیں کرتے جو ان کے دامن رحمت سے وابستہ ہے اے حامد کسی کے ساتھ ہاتھ پھیلایا نہیں کرتے نبی کے نام لیوا غم سے گھبرایا نہیں کرتے سبحان اللہ صدیق بھائی سبحان اللہ سبحان اللہ ڈاکٹر صاحب آغاز فرمائیے ہمارا آج کا موضوع انٹرو میں میں نے کچھ کہنے کی کوشش کی تھی ریپیٹ نہیں کرتے وقت بچانے کی غرض سے آداب گفتگو کے تعلق سے دین کیا فرماتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ جو موضوع ہے آج کا آداب گفتگو یہ آج کل کے ماحول اور معاشرت کے لحاظ سے انتہائی حساس بھی ہے اور انتہائی ضروری بھی
کیونکہ جیسا آپ نے انٹرو میں بھی فرمایا تھا کہ ہمارا معاشرہ ہے اس میں یہ اقدار اب ختم ہوتی چلی جا رہی ہیں. نئی نسل کو بھی، اور جو نئی نسل سے ایک سینئر نسل موجود ہے ہمارے اور نئی نسل کے درمیان کی، ان میں بھی یہ آداب گفتگو جو ہیں اب وہ اہمیت نہیں رکھتے اور نظر انداز کر دیے جاتے ہیں. سورہ بنی اسرائیل کی جس آیہ مبارکہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا گیا اور ہم لوگوں نے سماعت کی اس میں اللہ تبارک تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے سے یہ حکم دیا کہ گویا ہم ترجمہ یوں کریں گے کہ بات ان لوگوں سے کہہ دو کہ جب بھی کوئی گفتگو کریں تو وہ بات کریں کہ جو سب سے زیادہ اچھی ہو، سب سے صحیح ہو. سبحان اللہ. ایک جگہ قرآن مجید نے فرمایا وَقُولُوا قَوْلًا قُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا، ہمیشہ اچھی بات کرو. چنانچہ ہم احادیث کے ذخیرے میں جب دیکھتے ہیں گفتگو کے حوالے سے تو ایک عجیب اہم بات ہمارے آج کے لحاظ سے بڑی عجیب ہے کہ چپ رہنے کو بولنے کے اوپر ترجیح دی گئی ہے. کہا گیا ہے کہ یا تو بولے انسان سچی بات بولے، حق بات کہے، صحیح بات کہے، ورنہ اس کے لیے بہتر یہ ہے کہ وہ چپ رہے. یہاں تک کہ ہم آداب گفتگو میں علماء کے لیے بھی یہ نصیحتیں دیکھتے ہیں کہ جب گفتگو ہو رہی ہو، چند علماء بیٹھے ہوئے بات کر رہے ہوں تو اس میں ضروری نہیں ہے کہ ہر شخص جو ہے وہ لقمہ دے. جب دو سینئر بات کر رہے ہوں، کچھ لوگ بیٹھے بات، تو جہاں تک ہو سکے وہ خاموش رہے، سننے پہ زیادہ توجہ دے، بولنے پہ کم توجہ دے، الا یہ کہ اس سے پوچھا جائے کہ بھئی اس بارے میں آپ کی کیا رائے ہے. اسی صورت سے آپ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے جو بات کی کہ تم جاؤ تبلیغ کرو، وہاں لین کی لفظ ہے کہ نرمی کے ساتھ، آہستگی کے ساتھ اس سے بات کرنا ہے. یہ کہ حق اپنی جگہ کے اوپر خود ایک، اور سچ جو ہے وہ اپنی جگہ کے اوپر خود دلیل ہوا کرتا ہے. اس کو بلند آواز کی اور چیخنے چلانے کی دلیل کی ضرورت نہیں ہوتی. لوگ آداب گفتگو کا لحاظ وہاں نہیں رکھتے ہیں جہاں دو بڑی باتیں پائی جاتی ہیں. یا تو یہ کہ وہ اپنی بات کو گلے کے زور کے اوپر صحیح ثابت کرنا چاہتے ہیں، یا یہ ہوتا ہے کہ وہ اپنی جہالت کو چھپانا چاہتے ہیں. ورنہ دلیل کو دے دینا، صحیح بات کو بتا دینا، وہ خود اپنی جگہ سب سے بڑی قوی دلیل بھی ہوتی ہے. اور لوگ جو سننے والے ہیں، چاہے وہ علماء ہوں، چاہے اس سے کم درجے کے گویا طلاب ہوں یا عوام الناس ہوں، وہ اس دلیل کی قوت کو خود محسوس کرتے ہیں اور اس محسوس کرنے کے ساتھ ساتھ اس کو وہ پھر عقلی اور قلبی طور کے اوپر قبول بھی کرتے ہیں. سبحان اللہ. اسلام میں اس بات کو زور دیا گیا ہے آداب المتعلمین پہ جو کتابیں ہیں، تعلم اور متعلمین پہ، اس میں کہ انسان کے دین کے حوالے سے، معاشرت کے حوالے سے جب بھی ہو، وہ دینی نصوص سے مزین ہو، سیرت پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس میں حوالے ہوں. اب جب یہ چیزیں ہوں گی، قرآن سے بات کی جائے گی، سنت سے بات کی جائے گی، اسوہ حسنہ سے کے حوالے سے گفتگو کی جائے گی، تو وہ تو ویسے ہی حسین اس کا گلدستہ بن جائے گی، اور کسی کو جرت نہیں کہ اس کو وہ پھر اس دلیل کو وہ رد کرے یا گفتگو میں آداب کا خیال نہ رکھے. اس گفتگو سے بہتر کوئی گفتگو نہیں کہ جس میں اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر ہو. اللہ اکبر. خواتین و حضرات، بریک کی طرف جا رہے ہیں. قولوا للناس حسنا کی بات آپ نے فرمائی، قولوا قولا سدیدا کی بات آپ نے فرمائی. اس پر مزید بات کروائیں گے مفتی ارشاد صاحب سے. علماء کا آپ نے حوالہ دیا، مبلغین اسلام کا حوالہ دیا کہ ایک مبلغ کو کس طرح بات کہنی چاہیے، دل میں اتر جائے وہ بات. ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ والموعظۃ الحسنہ وجادلہم باللتی ہی احسن. بہترین دلائل کے ساتھ بات کریں. قرآن فرما رہا ہے. ایک بریک کے بعد گفتگو رہے گی جاری.
ویلکم بیک خواتین و حضرات، روح رمضان میں ایک بار پھر خوش آمدید۔ تشریف فرما ہے محترم ڈاکٹر محسن نقوی صاحب، محترم مفتی ارشاد احمد اعجاز صاحب، ثنا خوان رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم محترم محمد صدیق اسماعیل صاحب، اور قاری قرآن قاری محمد اکبر مالکی صاحب۔ بات ہو رہی ہے آداب گفتگو کے عنوان کے تحت۔ مفتی ارشاد صاحب، کیا عمدہ گفتگو عطا فرمائی ڈاکٹر محسن نقوی صاحب نے کہ انسان اپنے پھیپھڑوں کی قوت پر نہیں، اپنے دماغ کی قوت پہ زندہ رہتا ہے۔ اللہ اکبر۔ دین جو آداب گفتگو کے تعلق سے فراہم کر رہا ہے، ارشاد فرمائیے، اسی بات کو ذرا سا ہم آگے بڑھاتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ نیک صاحب، گفتگو کے اندر جو ہمیں دین سے تعلیم ملتی ہے اور احادیث نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور قرآن کریم کے واعظات جو ڈاکٹر صاحب نے اور بھی ارشاد فرمائی، جی، ہمیں سمجھ میں آتا ہے کہ اس کے اندر کچھ خوبیاں ہونی چاہیے۔ بظاہر 3 خوبیاں ایسی سمجھ میں آتی ہیں جو اس میں ہوں، 2 ظاہری ہیں اور ایک معنوی خوبی ہے۔ پہلی خوبی تو یہ ہونی چاہیے قولوا للناس حسنا کے تحت، یقول التی ہی احسن کے تحت، کہ نمبر 1 الفاظ کا جو انتخاب ہے، جو الفاظ بولے جائیں وہ اچھے ہوں، اس کا اثر ہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کہا جاتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو الفاظ ارشاد فرمائے ہیں وہ جوامع الکلم ہیں، مختصر بات مختصر انداز میں۔ پہلی بات تو یہ۔ دوسرا یہ کہ جو بات کرنے کا اسلوب ہو، ظاہری اسلوب، اس کے اندر نرمی ہو۔ قرآن کریم کی وہ آیت ڈاکٹر صاحب نے بھی تلاوت فرمائی کہ جب فرعون تک کو تبلیغ کے لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھیجا جا رہا ہے تو کہا جا رہا ہے کہ قولا لہ قولا لینا، نرم بات کریں، اسلوب اچھا ہو اس کے اندر۔ جیسے ڈاکٹر صاحب اس طریقے کے برے الفاظ استعمال کر کے یا تذلیل کا اسلوب کر کے اس طرح بات نہ کی جائے، بہت رسانیت سے، نرمی سے، اچھے الفاظ کا انتخاب کر کے، اچھی چیزیں بیان کر کے۔ اور معنوی خوبی اس میں یہ ہونی چاہیے کہ جو بات آپ پہنچا رہے ہیں اس بات کے اندر خیر و بھلائی ہو، اس کے اندر برائی شامل نہ ہو، اس کے اندر غیبت نہ ہو، اس کے اندر کوئی آپ غلط چیز نہ پہنچا رہے ہوں۔ ہم آج کے دور میں دیکھیں کہ آج کے دور میں جن حالات سے ہم گزر رہے ہیں، اس وقت دنیا میں جو میڈیا ہے اس کے ذریعے خبر پہنچائی جاتی ہے، اخبارات کے ذریعے خبر پہنچائی جاتی ہے، لوگ ایک دوسرے سے گفتگو کرتے ہیں، سوشل میڈیا کے ذریعے بات پہنچائی جاتی ہے۔ تو ہم کیا اس حدیث پر عمل کرتے ہیں کہ انسان ہر سنی سنائی بات کو آگے نہ کرے؟ معلوم یہ ہوا کہ معنوی خوبی اس میں ایک یہ ہونی چاہیے کہ انسان جس بات کو آگے کر رہا ہے اس کی تصدیق کرے، وہ بات مصدقہ ہو، وہ بات خیر کی ہو، وہ بات اس بات سے کوئی انتشار نہ پھیلتا ہو، اس سے کوئی عصبیت نہ پھیلتی ہو، اس سے کوئی برائی نہ پھیلتی ہو، اس سے کوئی فحشا نہ پھیلتا ہو، کوئی منکر نہ پھیلتا ہو۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ تلقین فرمائی، یہ ایک فرمایا بندوں کو میرے حکم دیجئے۔ نمبر 1 حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کے بارے میں فرمایا، بنی اسرائیل کے بارے میں فرمایا کہ جب ہم نے ان سے عہد لیے تو ان میں ایک عہد یہ بھی شامل تھا، جس کے اندر تھا وقولوا للناس حسنا اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ۔ اسی طرح یہ فرمایا گیا کہ قول سدید کہو، بالکل درست بات کہو، قائم رہنے والی بات کہو۔ ان چیزوں کو جب ہم جوڑتے ہیں تو معلوم یہ ہوتا ہے کہ گفتگو کے اندر ظاہری خوبیاں بھی ہونی چاہیے، الفاظ کے چناؤ میں بھی بہتر بات ہونی چاہیے، اس کے ساتھ ساتھ ہماری جو گفتگو ہو اس کے اندر معنویت ہو، معقولیت ہو، اور اس دور میں اس زمانے کے عرف و رواج کے تحت جو بھی اچھے اسلوب سمجھے جاتے ہیں اس کے تحت بات کی جائے، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ کہ جو باتیں خیر کی ہوں وہ پھیلائی جائیں، جو شر کی باتیں ہوں ان کو دبا دیا جائے، جن باتوں سے کوئی انتشار پھیلتا ہو، جس طرح کی چیزوں سے کوئی فساد کا امکان ہو، چاہے وہ دنیاوی رخ پر فساد ہو، عصبیت کے رخ پر ہو، کوئی اور چیز ہو، کسی اور فکر کا پھیلانا ہو، ان چیزوں کو روکا جائے، ان چیزوں کو دبایا جائے۔ ہم یہ دیکھتے ہیں آج کل کہ جو ہم چونکہ اس وقت ظاہر سی بات ہے کہ احادیث کی میں جس طرح کی ہمیں علامات بتائی گئی ہیں کہ لوگوں کے درمیان رائے کا اظہار بہت بڑھ جائے گا، تحقیق کے ایک رائے کا اظہار کرتے ہیں اور رائے پر بہت اطمینان ہوتا ہے کہ ہماری رائے بالکل درست ہے، اور اس رائے کی وہ لوگوں میں اشاعت کرتے ہیں۔ اسی طریقے سے کسی پر تنقید کرنی ہوتی ہے تو بلا تحقیق اس کے اوپر وہ چیزیں جمع کرنے کے بعد اس کی اشاعت کر دیتے ہیں۔ کسی جگہ کی بھی ہمارے پاس ایک خبر آ جاتی ہے کسی چیز کے بارے میں کہ فلاں جگہ یہ ہو رہا ہے، اور وہاں کی ویڈیو بنا کر نشر کر دی جاتی ہے، اور اس کے اندر ایسے رائے اور ایسے تبصرے کر دیے جاتے ہیں کہ جب انسان جا کر اس کی تحقیق کرتا ہے، یہ کچھ دنوں بعد جب تحقیق آتی ہے تو بات سامنے آتی ہے کہ ایسا کچھ بھی نہیں ہوا، اور جو کچھ بھی منظر کشی کی گئی تھی یا جو کچھ بھی الفاظ استعمال کیے گئے تھے وہ حقیقت کے برعکس تھے۔
تو جب ہم یہ دیکھتے ہیں یہ ساری چیزیں وقول للناس حسنا ہے، وقل لعبادی یقول التی ہی احسن کے تحت یہ سارے اسالیب اور ساری چیزیں داخل ہیں۔ اور اس کے اندر پھر دوسری چیز جو ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے جو ہمیں اخلاق سکھائے ہیں، بنیادی اخلاق، اس کے اندر بڑوں کا خیال رکھنے کی تلقین کی گئی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک وفد آیا جس میں ایک آدمی نے بات کرنی چاہیے جن سے بڑے موجود تھے وفد میں، تو آپ نے فرمایا جو تمہارے اندر بڑے ہیں ان کو بات کرنے کا موقع دو۔ تو معلوم یہ ہوا کہ یہ جو آداب سکھائے گئے کہ بڑوں کے لحاظ رکھا جائے گا، استاد سے بات کرنے کا ایک الگ درجہ ہوگا، اپنے بڑوں سے بات کرنے کا الگ درجہ ہوگا، چھوٹوں سے بات کرنے کا الگ درجہ ہوگا، یہ ساری چیزیں جو تلقین کی جاتی ہیں یہ وقل لعبادی یقول التی ہی احسن، یا یہ بات کہ جس کے اندر قولوا للناس حسنا واتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا کے اندر آتی ہیں۔ انسان کسی کے ساتھ کوئی کمٹمنٹ کر رہا ہے، کسی کے ساتھ کوئی وعدہ کر رہا ہے، اور وعدہ کرتے وقت اس کے دل میں یہ نیت ہے کہ یہ وعدہ میں پورا نہیں کروں گا، یا میں یہ بات جو کر رہا ہوں بس یہ ایسے ہی کر رہا ہوں، اس وقت ٹالنے کو کر رہا ہوں، یہ ساری چیزیں جو ہیں وقولوا للناس حسنا کے برخلاف ہوتی ہیں۔ معلوم یہ ہوتا ہے کہ ہمارے اندر نہ ظاہری حسن ہے نہ باطنی اور معنوی حسن ہے۔ اگر اس سے خالی ہے ہمارا قول تو پھر اس طریقے سے بات ہے۔ پھر قرآن کریم میں دوسرے الفاظ بھی ہیں کہ ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، جو بات نکالی جاتی ہے وہاں پر ایک اچکنے والا، ایک بہت بیدار مغز جو ہے لکھنے والا بیٹھا ہے۔ اور اسی طریقے سے اور بھی باتیں جو قرآن کریم کے اندر ہم نظر مارتے ہیں اس میں یہ تلقین ملتی ہے کہ جو زبان سے تم کہو گے اس کے پر تم سے پھر باز پرس کی جائے گی۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ درمیان میں آپ نے ایک لفظ استعمال کیا آداب، تو یہ آداب کیا سکھائے جا رہے ہیں؟ پہلی گوٹ تربیت کی ماں، گھر کا ماحول، اسکول بچہ جا رہا ہے تو یہ آداب گفتگو کیا ہمارے اساتذہ سکھا رہے ہیں؟ تیسرا مرحلہ مساجد، ہمارے علماء، ان کا کردار دین کی روشنی میں کس طرح آگے بڑھنا ہے؟ کیوں ہمارے معاشرے سے یہ جو قدریں ہیں رفتہ رفتہ کم ہوتی جا رہی ہیں؟ کیا ہم اپنے جو فرائض ہیں وہ پورا کر رہے ہیں یا نہیں؟ خواتین و حضرات یہ سوال ہم رکھیں گے ڈاکٹر محسن نقوی صاحب کی خدمت میں بریک سے واپس آنے کے بعد۔ ایک چھوٹا سا بریک۔ ویلکم بیک خواتین و حضرات، روح رمضان میں ایک بار پھر خوش آمدید۔ تشریف فرما ہے محترم ڈاکٹر محسن نقوی، محترم مفتی ارشاد احمد اعجاز، ثنا خوان رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، محترم محمد صدیق اسماعیل، اور قاری قرآن محترم محمد اکبر مالکی صاحب۔ گفتگو ہو رہی ہے آداب گفتگو کے حوالے سے۔ ڈاکٹر صاحب بہت ساری گفتگو آپ نے عطا فرمائی، مفتی صاحب نے عطا فرمائی، قرآن کریم ہمیں کیسا دیکھنا چاہتا ہے اور گفتگو کے آداب کیا کیا تعلیم کر رہا ہے، پھر فرمات رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ اکبر اللہ اکبر، بہت ساری باتیں سامنے آ گئیں۔ اب ذرا ٹو ڈوز، کرنے کے کام، ہمارے پاس یہ اقدار کی جو پامالی ہے وہ کیوں ہو رہی ہے؟ کس کس کی ذمہ داری ہے؟ ہمارا گھر، ہمارے تعلیمی ادارے، ہمارے اساتذہ، ہمارے علماء، کیا ان کی بھی کوئی ذمہ داری ہے؟ ارشاد۔ دیکھیے، ایک بہت ہی عام بات ہے جو کہی جاتی ہے کہ انسان کانوں سے نہیں آنکھوں سے بنتا ہے۔ سبحان اللہ۔ ایک لفظ جو ہم لوگ استعمال کرتے ہیں، مثلا مادری زبان کے، مادری زبان کو مادری زبان اس لیے کہتے ہیں کہ گھر میں بولی جاتی ہے، بچہ بغیر گرامر، بغیر صرف و نحو پڑھے ہوئے اس کو سیکھ جاتا ہے۔ ٹھیک۔ تو اسی صورت سیکھتا ہے، ویسے ہی وہ معاشرت بھی سیکھتا ہے، ویسے ہی وہ آداب گفتگو یا عدم آداب گفتگو، دونوں باتیں وہ انہی آنکھوں سے دیکھ کر اسی سے سیکھتا ہے جس سے وہ زبان سیکھتا ہے۔ جو رہن سہن ہے، باپ کے ساتھ کیا برتاؤ ہو رہا ہے، بیوی کے ساتھ کیا، ماں کے ساتھ کیا برتاؤ ہو رہا ہے، بچوں کے ساتھ کیا برتاؤ ہو رہا ہے، وہ یہ دیکھتا جاتا ہے اور اس کے آداب یا عدم آداب دونوں تخلیق ہوتے چلے جاتے ہیں۔ ٹو ڈوز میں سب سے اہم بات یہ ہے کہ اگر گھر میں یہ ماحول ہوگا آداب کا، اسلامی آداب کے مطابق وہ جو ہے گھرانہ زندگی گزار رہا ہوگا، تو جیسے وہ مادری زبان سیکھتا ہے اسی صورت سے وہ مادری اور پدری معاشرت بھی سیکھے گا اور اسی طرح سے وہ بچہ آگے بڑھے گا اور وہ آئندہ زندگی میں اس کے ریفلیکٹ ہوگا۔ وہی لوگ اساتذہ بھی بنتے ہیں، وہی بچے بڑے ہو کے، وہی جو ہیں علماء بھی بنتے ہیں، وہی خطیب مسجد بھی بنتے ہیں۔
اب جب ٹی وی پہ چینلز پہ یہ دکھایا جا رہا ہوگا کہ علماء جو ہیں وہ آپس میں بیٹھے ہوئے لڑ رہے ہیں، بعض جو علماء کے اس میں لبادے میں ہوتے ہیں وہ ایک دوسرے کو برا بھلا بھی کہہ رہے ہیں، وہ بھی کہہ رہے ہیں، تو بچے جو دیکھنے والی نئی نسل ہے اس کو نہیں پتہ کہ یہ کس درجے کا عالم ہے، اس کے ساتھ جو علامہ مفتی لکھ دیا گیا اس کے قابل بھی ہے یا نہیں ہے، وہ تو یہ دیکھتے ہیں کہ ایک خاص گیٹ اپ میں دو افراد بیٹھے لڑ رہے ہیں، جی، اور یہ دین کے نمائندے یہ دین کے نمائندے کہلائے جاتے ہیں، تو وہ چیزیں جو ہیں وہ ہو گئیں۔ اب اس میں ایک نقطہ، ایک بات ہم اور کہیں گے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اسوہ حسنہ سے اور قرآن مجید میں جو انبیاء کی سیرت بیان ہوئی ہے اس میں سے یہ پتہ چلتا ہے کہ دو باتوں میں بہت واضح فرق کیا گیا، ایک رسپانس اور ایک ریئیکشن۔ اسلام، انبیاء علیہ السلام، خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، صحابہ کرام، اہل بیت، ان کی زندگیوں میں ہم دیکھتے ہیں تو ہم وہ رسپانس دیکھتے ہیں، کسی چیز کو ویلکم کرنے کا رسپانس یا کسی چیز کی مخالفت یا اس کو ریجیکٹ کرنے کا رسپانس ہوتا ہے۔ کیا بات؟ ہمارے وہاں جو چیز آ گئی وہ رسپانس کی جگہ ریئیکشن نے لے گئی، اور وہ ریئیکشن جو ہے وہ ریئیکشن ہمیشہ ریئیکشن ہی ہوتا ہے، اور ریئیکشن کو پیدا کیا کرتا ہے۔ بات یہ ہے کہ ہمیں اگر آپ کی کوئی بات درست نہیں محسوس ہوئی تو ہمیں آپ کو یہ حق دینا چاہیے کہ آپ اپنی رائے رکھیے، اور ہم کہیں یہ ہماری رائے، یہ رسپانس ہے، جی ہاں، اور ہم آپ کی رائے کا احترام کرتے ہیں، اور لیکن ہمارا موقف یہ ہے، ہاں، ریئیکشن یہ ہے کہ ہم کہہ دیں کہ جناب بالکل نہیں، آپ بالکل غلط کہہ رہے ہیں، جو ہم دیکھتے ہیں عام زندگی میں بھی دیکھتے ہیں، بڑے سے بڑے لیول کے اوپر اب یہ بات جو ہے وہ پہنچ گئی ہے، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ کرام اور اہل بیت کے اسوہ حسنہ سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ اسلام ہمیشہ رسپانس کی تعلیم دیتا ہے، ریئیکشن کو پسند نہیں کرتا۔ سبحان اللہ۔ یہ چیز اگر گفتگو سے، محادثے سے، محاورے سے، ان سے حوار سے ہمارے یہ چیز نکل جائے تو گفتگو قول لین کے مطابق، قول سدید کے مطابق اور حسنہ کے مطابق، سبحان اللہ، سبحان اللہ، نرم گفتار ہونا چاہیے، اور جو تھاٹس ہیں، تھاٹس کی بنیاد پر، اپنی فکر کی بنیاد پر، اپنے خیال کی بنیاد پر، اپنے دلیل کی قوت کی بنیاد پر آدمی جیتتا ہے۔ جو جیا وہ دلیل کی بنیاد پہ جیا، جو ہلاک ہوا وہ دلیل کی بنیاد پر ہلاک ہوا۔ اور گفتگو میں جو میں نے جیتنا کا لفظ استعمال کیا، گفتگو جیتنے ہارنے کے لیے ہوتی بھی نہیں ہے، ایک دوسرے سے سیکھنے کے لیے ہوتی ہے۔ اللہ مادری زبان کی طرح مادری آداب بھی فروغ دینے پڑیں گے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور کیا اچھی بات آپ نے فرمائی کہ پہلی درسگاہ گھر ہے، گھر سے بچہ تمام اخلاقیات لے کر اٹھتا ہے، باہر آتا ہے۔ خواتین و حضرات، ایک بریک کی طرف جا رہے ہیں، آداب گفتگو ہمارا آج کا موضوع، اپنے معزز علماء سے سیکھ رہے ہیں دین کیا تعلیم کرتا ہے۔ ایک بریک کے بعد واپس آئیں گے اور صدیق اسماعیل صاحب سے درخواست کریں گے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے۔ ایک چھوٹا سا بریک۔ ویلکم بیک خواتین و حضرات، روح رمضان میں ایک بار پھر خوش آمدید۔ تشریف فرما ہے محترم ڈاکٹر محسن نقوی صاحب، محترم مفتی ارشاد احمد اعجاز صاحب، ثنا خوان رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم محترم صدیق اسماعیل صاحب، اور محترم قاری محمد اکبر مالکی صاحب۔ وقت ہے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سماعت کا۔ صدیق اسماعیل صاحب سے گزارش۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ کبھی ان کی خدمت میں جا کے تو دیکھو، کبھی ان کی خدمت میں جا کے تو دیکھو،
کبھی ان کی خدمت میں جا کے تو دیکھو، در مصطفیٰ کھٹا کے تو دیکھو، در مصطفیٰ کھٹ کھٹا کے تو دیکھو، وہ ہے غم نصیبوں کا واحد سہارا، وہ ہے غم نصیبوں کا واحد سہارا، انہیں صدق دل سے بتا کے تو دیکھو، انہیں صدق دل سے بتا کے تو دیکھو، وہ آنسو کسی کے نہیں دیکھ سکتے، وہ آنسو کسی کے نہیں دیکھ سکتے، ندامت کے آنسو بہا کے تو دیکھو، ندامت کے آنسو بہا کے تو دیکھو، وہ چاہے تو لمحوں میں بگڑی بنا دے، وہ چاہے تو لمحوں میں بگڑی بنا دے، انہیں اپنا دکھڑا سنا کے تو دیکھو، انہیں اپنا دکھڑا کے تو دیکھو، انہیں اپنا دکھڑا سنا کے تو دیکھو، نہ معلوم اقبال کیا تم کو مل جائے، نہ معلوم اقبال کیا تم کو مل جائے، بس انہیں نعت اپنی سنا کے تو دیکھو، انہیں نعت اپنی سنا کے تو دیکھو، در مصطفیٰ کھٹ کھٹا کے تو دیکھو۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ صدیق بھائی، جزاک اللہ جزاک اللہ۔ مفتی صاحب بالکل لاسٹ
منٹس ہیں پروگرام کے، ارشاد فرما دیجئے۔ ٹو ڈوز کے حوالے سے ڈاکٹر محسن نقوی صاحب نے تعلیم کیا، 3 بڑے کام جو ہمیں کرنے چاہیے، جو آج کا ہمارا موضوع ہے، کہ ہمارے معاشرے میں وہ تمام اقدار نافذ ہوں کہ جو قرآن اور سیرت کے ذریعے ہم تک پہنچ رہی ہیں، جو آپ دونوں حضرات نے بیان فرمائی۔ ارشاد۔ دیکھیے انیق صاحب، سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ گھر کا ماحول، جی اس کے اندر اخلاقی چیزیں اس طرح سے ہونی چاہیے کہ اس کے اندر یہ باتیں، جیسے ڈاکٹر صاحب نے بات فرمائی کہ جس طرح مادری زبان ہوتی ہے، مادری اخلاق ہوتے ہیں، تو ایک تو اخلاق کو گھر کے سطح پر نافذ کیا جائے، اولاد کو چھوٹی عمر سے ہی تلقین کی جائے کہ بات کس طرح کرنی، کس طرح۔ دوسری بات یہ کہ جتنے بھی ذرائع ہیں جن کے ذریعے ہم ایک دوسرے کے ساتھ تبادلہ خیال کرتے ہیں، اپنی گفتگو معاشرے میں پہنچاتے ہیں، چاہے وہ سوشل میڈیا کے ہوں، میڈیا کے ہوں، مساجد ہوں، درسگاہیں ہوں، اور بھی خطبے کی جگہیں، ان کے اندر بنیادی طور پر ہم اپنا ایک اخلاقی ایک ضابطہ خود متعین کریں کہ ہمیں کیا بات کس درجے میں کیسے پہنچانی ہے، اس بات کو دیکھتے ہوئے کہ اس بات کا فائدہ کتنا ہے، اور یہ قولوا للناس حسنا کے تحت آتی یا نہیں آتی، یہ نہیں دیکھنا ہے ہمیں کہ اس سے ہمیں کوئی اور منفعت حاصل ہو رہی ہے، یا مثال کے طور پہ ہم اگر کسی کے مخالف ہیں تو مخالفت میں ہم کسی کو نقصان پہنچانے کے لیے جو اٹھا رہے ہیں اس کو نقصان پہنچا کے اس کے نتائج کیا ہو سکتے ہیں۔ اور تیسری بات ہے کہ خاص طور پہ وہ لوگ جن کا معاشرے کے اوپر ایک اخلاقی اثر ہوتا ہے، جیسے کہ ہمارے دینی لوگ ہیں، ہمارے حکمراں ہیں، یا وہ لوگ جو معاشرے کے اندر ایک اوپر کی سطح سے آ کے بات کرتے ہیں، ان کے اخلاقی معیارات سب سے اچھے ہونے چاہیے۔ دینی جو حلقے ہیں ان کے پاس تو معیارات ہم دیکھتے ہیں کہ ہاں مل پاتے ہیں، لیکن جو حکمران جو آپ نے بات فرمائی، ہمارے سیاستدان ہیں، ان کے درمیان گفتگو ہے، یا مثال کے طور پہ علماء کے بعض حلقے ہیں ان کے اندر جو گفتگو ہے، یا مثال کے طور پہ جو ہمارے یہاں میڈیا کی سطح پر بعض حلقے ہیں ان میں جو گفتگو ہے، ہمیں بسا اوقات وہ سن کر معلوم ہوتا ہے کہ بنیادی اخلاقی اقدار یہاں پر نہیں ہیں۔ یہ ایک ایسے ٹاک شوز ہوتے ہیں جس کے اندر میں یہ کہوں گا کہ اگر اس کے اندر اس بات کو دیکھا جاتا ہے کہ کس بات میں لوگوں کی دلچسپی زیادہ ہوگی، کس بات سے لوگ متوجہ ہوں گے اور ریٹنگ بڑھے گی، قطع نظر اس کے کہ اس کے اثرات معاشرے پر کیا ہوں گے، یا مناظرانہ گفتگو جو دینی حلقوں میں بسا اوقات ہوتی ہے جس کے اندر سامنے والے کو نیچے دکھانے کی کوشش ہوتی ہے، قطع نظر اس کے کہ اس کا معاشرے پر اثر کیا جائے گا، یا حکمرانوں کی سطح پر جو چیزیں ہوتی ہیں، الزامات ہوتے ہیں، ساری چیزیں ہوتی ہیں، ان سے گریز کیا جائے، ان چیزوں سے گریز کیا جائے، یہ بات سمجھتے ہوئے کہ ہماری باتیں کوئی لکھ رہا ہے اور کل ہم سے پوچھا جائے گا، اور اسی سے صحت مند معاشرے اوپر اٹھ کے آتے ہیں، اس لیے کہ اخلاق انسان کی سب سے وہ بڑی قدر ہے جس کے ذریعے معاشرے ایک دوسرے سے جڑ کر رہتے ہیں، اور بد اخلاقی سب سے خراب چیز ہے جس کے ذریعے معاشرے بکھرتے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور اس اخلاقی برتری پر ہمیں فخر ہے، ہمارا درخشاں ماضی ہے، ہمارے پاس گفتگو کے بلکہ زندگی کے ہر شعبے میں اقدار جو دین ہمیں دیتا ہے وہ موجود رہے، پورا ماضی ہے ہمارا، ہم کیوں بھولتے جا رہے ہیں؟ تو خواہ اس کا تعلق شعبہ صحافت سے ہو، سیاست سے ہو، دین سے ہو، وہ آداب گفتگو فراموش نہ کرے۔ صحت مند، جیسا آپ نے فرمایا، صحت مند معاشرے وجود پائیں، یہی ہمارے دین کا تقاضا ہے۔ مفتی ارشاد صاحب، میں آپ کا بڑا شکر گزار، ڈاکٹر محسن نقوی صاحب بڑا ممنون، صدیق اسماعیل صاحب جزاک اللہ، قاری محمد اکبر مالکی صاحب سبحان اللہ، آپ حضرات تشریف لائے۔ خواتین حضرات، یہ آداب گفتگو کے حوالے سے ہمارے معزز علماء نے ہمیں تعلیم کیا اور ہماری علمی کمی دور فرما دی۔ یہ گفتگو محض گفتگو نہیں، یہ قرآن کریم اور فرمودات رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روشنی میں پیدا ہونے والی گفتگو ہے جو ہمارے دونوں معزز علماء نے عطا فرمائی۔ اس پر عمل کا تقاضا ہم سے ہماری زندگی کرتی ہے، ہمارا دین کرتا ہے، کیونکہ ہمارا دین ہمیں باوقار انداز سے جینا سکھاتا ہے۔ ہم کتنا عمل کر رہے ہیں اپنے تعلیمی اداروں میں، اپنے مختلف زندگی کے جو شعبے ہیں ان میں، میڈیا پر بیٹھ کر ہم کیا کر رہے ہیں؟ کیا میڈیا سے ہم آداب گفتگو کی تعلیم دے رہے ہیں؟ شام کو 6 بجے کے بعد سے رات 12 بجے تک کیا کچھ ہو رہا ہے ہمارے چینلز پر؟ خواتین حضرات، کوئی چیک کرنے والا ہے یا نہیں؟ اس پر انہیں غور کرنا چاہیے کہ جن کے رتبے بلند ہیں، کیونکہ جن کے رتبے ہیں سوا، ان کو سوا مشکل ہے۔ جیسا مفتی صاحب نے بات فرمائی کہ پوچھا جائے گا، حساب لیا جائے گا اللہ تعالیٰ کی جانب سے۔
اپنے میزبان انیق احمد کو کل تک کے لیے اجازت دیجیے. کل نئے پینل اور نئے موضوع کے ساتھ حاضر ہوں گے. کل تک کے لیے خدا حافظ.